امام سے منقول ہے اور مستند ترین زیارات میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ امام کی بارگاہ میں جب تک انسان زیارت نہ پڑھے وارد نہیں ہو سکتا، جب تک جس طرح سے الفاظ ہے کہ لا تأذنوا لأحد حتى يسلم، سید الشہداء کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں وارد نہ ہونے دو، گھر میں وارد نہ ہونے دو، جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں داخل نہ ہونے دو، اس کو گھر میں نہ آنے دو جب تک سلام نہ کرے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں جب تک اجازت نہ مل جائے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اجازت نہ لے لو نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے اذن دخول لیا جاتا ہے، حرم سے اندر جانے کے لیے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حدود حرم کی جہاں پہ پہلا دروازہ آتا ہے وہیں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پہلے اذن دخول پڑھنا چاہیے، امام سے اجازت مانگے، اور اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں باذن اللہ و اذن رسول و اذن خلفائے ادخلوا ھذا البیت۔ میں پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہوں، پھر اللہ کے رسول سے اجازت مانگتا ہوں، پھر اللہ کے نمائندگان سے، اپنے ائمہ سے اجازت مانگتا ہوں، پھر ان تمام فرشتوں سے کہ جو اس حرم کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ لیکن محدقین ھذا الحرم الشریف، یہ ھذا الحرم المبارک، الفاظ امام نے کیا استعمال کیے ہیں کہ میں اجازت مانگتا ہوں ان تمام ملائکہ سے، ان تمام فرشتوں سے جنہوں نے احاطے میں لے رکھا ہے، محدقین بھذا الحرم المبارک حرم شریف، جو اس حرم مبارک حرم مشرف کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں، بند باندھے ہوئے ہیں، یہ حلقے بنائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہی راضی نہیں ہوتے جب تک کہ آپ انہیں پار نہ کر لیں، امام کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو انسان پہلے اجازت مانگے گا، ان تمام فرشتوں سے اجازت لے گا، امام سے اذن دخول لے کے داخل ہوگا، اور پھر زیارت پڑھے گا۔ اب زیارت کے الفاظ امام نے بتائے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام کرنا۔ میں نے گزشتہ رات تقریباً صرف پہلے جملے ہی کی آپ کے سامنے تشریح پیش کی تھی، جناب آدم کی صفوت کو پیش کیا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا 3-4 جملوں کو جلدی جلدی آپ کے سامنے تشریح کر سکوں، تاکہ پھر یہ زیارت مکمل ہو سکے اسی عشرے کے دوران۔ تو السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، بعض جگہ پہ نجی اللہ بھی آیا ہے، بعض زیارات میں زیارت وارثہ میں نبی اللہ آیا ہے۔ سلام ہو آپ پر ہے حسین، جو وارث ہیں حضرت نوح کے، اور کس چیز میں وارث ہے؟ نوح نبی اللہ، جناب نوح کوئی نوح نہیں بلکہ وہ جو نبی خدا ہیں، اس نوح کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ اور کس چیز کے وارث ہیں؟ اے نوح کی نبوت کے وارث، اور بعد میں آیا ہے نجی اللہ، یعنی ان کی نجابت کے وارث۔ نجی کہا جاتا ہے پاک کو، برگزیدہ کو، جس کا شجرہ پاک ہو، جس کا شجرہ ایسا ہو کہ جیسا کسی نبی کا شجرہ ہونا چاہیے، اس کے وارث حسین آپ پہ سلام ہو۔ اے جناب نوح کی نبوت کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ اب 2 خصوصیات ہیں جناب نوح کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں، اور ان دونوں صفات میں، دونوں خوبیوں میں ان کے وارث جناب سید الشہداء ہیں۔ اب تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ 2 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک تو نبوت ان کی دوبارہ ذکر کی گئی، دوسری ان کی نجابت کو، نجی ہونے کو، جنہیں اللہ نے بہت ہی پاک بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت ختم ہو گئی تھی، دوبارہ صرف نسل جناب نوح باقی رہی جو آگے بڑھی ہے۔ ساری نسل جناب آدم ختم ہو گئی، ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا، پانی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا آیا، اور آج بھی آپ جائیں گے تو بہت سے ممالک کے اندر اس کے آثار موجود ہیں۔ ان آثار کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا سیلاب آیا تھا جس کے آثار آج تک باقی ہیں۔ اور جناب نوح نے کتنی طویل مدت تبلیغ کی تھی کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ الف سنہ الا 50 عام، یعنی 50 عام۔ اب قرآن کی جو آیت ہے کہ 1000 میں سے 50 کم، 1000 سال میں سے 50 سال کم، اللہ نے اگر سادہ سادہ کہنا چاہتا تو اللہ 950 سال بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے 1000 سال کہنے کے بعد کہا کہ اس میں 50 سال کم تھے۔ بعض اوقات بتانا اہمیت ہوتا ہے 1000 کی، بعض کا 950 سے وہ اندازہ نہیں ہوتا جو 1000 کہنے سے ہوتا۔ 1000 سال جناب نوح نے خدمت کی، کہ ان میں سے 50 سال کم تھے لیکن پھر بھی 1000 ہی سمجھو۔ 1000 سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے قبل طوفان۔ عزیزان گرامی، یہ طوفان سے پہلے ہے، اور طوفان کے بعد بھی جناب نوح بہت ہی طویل مدت زندہ رہے ہیں۔
اور انبیاء سے جب جناب ختمی مرتبہ سے جب سوال کیا گیا کتنے لمبے زندگی تھی جناب نوح کی، تو کہا 2500 سال دنیا میں جیے ہیں، 2500 سال اس دنیا میں رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 950 سال قرآن نے کہا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی تھی، کہا یہ طوفان سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ 950 سال جس کی طوفان سے پہلے تبلیغ ہو، اب سوچیے ان کی زندگی کتنی ہوگی۔ تو اب 2500 سال زندگی بتائی گئی ہے۔ جناب ختمی مرتبت نے ائمہ نے بتایا ہے کہ سب سے لمبی زندگی انبیاء میں جناب نوح کو ملی تھی، انبیاء میں جناب نوح کی سب سے لمبی زندگی ہے، تو اب نبوت بھی سب سے طولانی ان کی ہے اور نجابت بھی ان کی ہے، کہ جو برگزیدہ بھی ہیں، پاک بھی ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور انہیں ثابت کرنے کا موقع ملا۔ جس کی پوری امت تباہ ہو جائے اور دوبارہ سے نسل شروع ہو، اب سوچئے کتنے پاک ہوں گے کہ وہ باقی رہے۔